وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 75-76 حصہ اول، درس نمبر 11-70۔ آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو لوگوں، خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جو کسی دوسرے کی ملک میں ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، ایک دوسرا آدمی ہے جسے ہم نے اچھی روزی دے رکھی ہے، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، تو وہ ظاہر اور پوشیدہ طور پہ اسے خرچ کرتا رہتا ہے۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اسے جہاں بھی بھیجا جائے تو کوئی خوبی کی بات اس سے بن نہ آئے۔ حل یستوی ہوا، تو کیا یہ اور وہ برابر ہے؟ من یأمر بالعدل، جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ سامعین اکرام، اصل مسئلہ جو ہے، اگر آپ محسوس کریں قرآن پاک میں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ توجہ دلا رہا ہے اور بہت زیادہ دلائل اور مختلف انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو حاکم اعلیٰ مان لیں، نمبر ایک، اسی کو اپنا رب مان لیں، اور تمام خوبیوں کا مالک چونکہ وہ ہے اصل میں، تو اس سے توقع بھی رکھیں اور اس کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انسان کی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اپنا۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے،
اور یہ بات مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مختلف انداز سے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، یہ آپ کو معلوم ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے والا تو ہر ایک ذہن ہوتا ہے، کوئی تاجر کا ذہن ہوتا ہے، کوئی ذمہ دار کا ذہن ہوتا ہے، کوئی عالموں کا ذہن ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ تم میرے سامنے جھک جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا، اب اللہ کے سوا تو مادہ ہے، مخلوق ہے، اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں جو غیر اللہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور بظاہر کچھ فائدے بھی ہیں اس میں، لیکن اس بات کو ہم نہیں محسوس کرتے کہ وہ فائدہ اسے کس ذات نے دیا ہوا ہے۔ یہ ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصل طاقت کون سی ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ یہ تو پھر عقل سے پتہ چلے گا کہ آپ سوچیں اور سمجھیں۔ دنیا کے کام میں تو دیکھیں ہم عقل سے کام لیتے ہیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہمارے باطن کا آتا ہے تو اس پر، باطن پر ہم یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ باطن کا مطلب آپ کی روح ہے، آپ کی حقیقت ہے، آپ کا اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پھر قبر ہے آپ کے سامنے۔ تو ان معاملات پہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب آپ کی ساری نظر ظاہر پر ہی مرکوز ہو اور ظاہر کے دھوکے میں آپ مبتلا ہوں، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی چیز، یعنی کوئی سمجھانا بیکار ہوتا ہے۔ میں بھی آپ سے دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ مرد ہیں یا عورت، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، روح کی جنس نہیں ہوتی، آپ تو ایک امر ربی ہیں، آپ تو روح ربانی ہیں، آپ تو اللہ کی ایک پھونکی ہوئی ایک روح ہیں۔ آپ کی حقیقت بس یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، اس دنیا میں ایک امتحان دیا ہے، ایک امتحان، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک امتحان ہے۔ اب یہ امتحان کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، اور امتحان میں ظاہر ہے کہ امتحان میں تیاری جو ہے، اب تیاری کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا تھوڑا سا، تیاری اصل میں کیا ہے؟ تیاری یہ ہے، امتحان کیا ہے کہ ظاہر کے رنگ کو چھوڑ دو اور اللہ کا رنگ لے لو، مادے کی طرف نہ دیکھو لیکن اللہ کی طرف دیکھو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، اور اللہ کی یاد میں زندگی بتا دو۔ اور یہ اللہ کی یاد جو ہے، یہ تمام جو اچھے کام ہیں ان سب میں اچھا کام یہ ہے نمبر 1 پہ۔ اور وہ حدیث یاد کر رہے ہیں اس کا مفہوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسا عمل کہ مفہوم میں بیان کروں پوری حدیث کے الفاظ میں یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم جو بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہو یہ سارے جو ہم عبادات کرتے ہیں ظاہری طور پہ، اس سے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے، قتال، کہ آپ کافروں کو قتل بھی کریں، خود بھی قتل ہو جائیں، ان سب کاموں سے اچھا اور بہتر کام کیا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیے، ضرور۔ ذکر اللہ کا ذکر۔ سوچے تو ذرا کہ کیا یہ وہ تسبیح والا ذکر ہے؟ کیا یہ وہ جو کاؤنٹر ہم انگلی میں باندھ دیتے ہیں وہ ذکر ہے؟ نو،
یہ وہ ذکر ہے جو جب آپ کا دل ذاکر ہو جائے، آپ کی روح ذاکر ہو جائے. دیکھیں ایک بدن ہے آپ کا، ایک آپ کی روح ہے. اچھا، اور میں مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کہنا کہ آپ ذاکر ہو جائیں. کیوں کہ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو نہ بھولیں زندگی گزارتے ہوئے، اپنے خالق و مالک کو نہ بھلائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے مقصد حیات کو یاد رکھیں ہر وقت، ہر آن. اور یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ ایک امتحان کے طور پہ آپ گزاریں اسے. یہ میں تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں. ذکر کیا ہے؟ ذکر دیکھیں اصل میں تو بہت، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کی یاد جو ہے یہ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں انسان یا تو دنیا میں زندگی گزارے گا اللہ کو یاد رکھ کے، یا زندگی گزارے گا اللہ کو بھلا کے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یاد کیا ہے؟ ہمیں ذاتی مفادات، یہ دنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ میری اتنی جائیداد ہے، یہ میری پوزیشن ہے، میں MNA ہوں، وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف ہوں. یہ بڑے پردے ہیں. دنیا بڑا پردہ ہے. دنیا کیا ہے؟ سارے پردے ہیں. یہ آپ ظاہر میں گم ہیں. آپ کو گم ہونا تھا باطن میں. آپ کو باطن کا خیال رکھ کے جینا تھا. آپ نے ظاہر کو یاد کر لیا، باطن کو بھلا دیا. اور آپ ظاہر کو یاد رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اگر مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپے ہے اور وہ بینک میں پڑے ہیں، آپ کا ڈپازٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری سیونگ ہے یہ، ٹھیک ہے، میں ویسی مثال دے رہا ہوں. پھر مسجد کے ایک کمیٹی ہے، اس کے کچھ لوگ آتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد بن رہی ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، تو آپ کیا، وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ کنٹریبیوشن، تو آپ کیا 1 کروڑ روپے اسے دے دیں گے وہ کمیٹی والوں کو؟ لو بھئی 1 کروڑ روپے بنا لو مسجد، کیا آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. 5-10 ہزار روپے دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے. یار بڑے حالات خراب ہیں، بڑے مندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لو یار میری طرف سے یہ 10,000 روپے لے لو، اللہ قبول کرے. یہ ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں، ہمیں باطن پر یقین نہیں ہے. 1 کروڑ آپ نے دے دیے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 کروڑ کا اجر دے گا کم از کم. آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اس کا اجر پائے گا. اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ وہ کرے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ظاہر کے دھوکے میں نہ آئیں، ظاہر کے دھوکے سے نکلیں. گزارش میں کر رہا ہوں. اچھا، یہ آپ خود نہیں نکل سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک صاحب یقین شخص کی ضرورت ہوگی. اس سے آپ رہنمائی لیں جو اللہ کا اور رسول کا خلیفہ ہو، نائب ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی جو ہے وہ وارث نبی ہے. ہر ایرا خیرہ جو ہے وہ وارث نبی نہیں بن سکتا. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممبر پہ بیٹھا ہے، ممبر رسول ہے، وہ ظاہری طور پہ ہے، لیکن حقیقت تو روح کی ہے. خیر اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کے دھوکے سے نکالیں. میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میری تو یہاں اگر بیٹھا ہوں تو خیر خواہی ہے، اور تو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. نہ میں کوئی علامہ، نہ مفتی، نہ شیخ القرآن اور نہ شیخ الحدیث.
عام انسان ہوں، بالکل عام. ہو سکتا ہے آپ سے کم علم ہو میرا، اور ہوگا یقیناً آپ کا زیادہ ہوگا. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ خیر خواہی کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں. مجھے اہمیت نہ دیں، اللہ کی بات کو اہمیت دیں، اللہ کے قرآن کو اہمیت دیں کہ اللہ یہ کس قسم کا ہم سے کلام کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں، دو مثالیں ہیں، دو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور سارا زور اس میں ہے کہ بھئی تم مجھے چھوڑ کے کہاں بہہ کر رہے ہو. ان دونوں مثالوں میں یہ وہ ہے، مجھے چھوڑ کے تم کہاں بھٹک رہے ہو، دینے والی ذات تو میں ہوں، اور سارے خزانے تو میرے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو تم کہاں بھٹک رہے ہو، اور اس میں تو نقصان تمہارا ہے اے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان. نقصان تو سراسر تمہارا ہے کہ تمہارا باطن کی یہ سوچ جو تم نے، یعنی یہ انداز جو سوچ کا تم نے اپنا رکھا ہے کہ تمہارا ظاہر پر یقین ہے اور باطن پر تم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس میں تو تمہارے باطن کی سراسر تباہی ہے، باطن کی تباہی ہے، اور تم باطن کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہو. ایسا تو نہ کرو. اللہ میں ہوں. اب اس کے بعد جو آیات آئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہم آیت نمبر 75 پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو آیت نمبر 78 ہے، اس سے پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اپنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں وہ بیان کر رہے. تھوڑا سا اگر آپ ٹیکسٹ کی طرف دیکھیں، میں یعنی تھوڑا سا آپ کو کروں تاکہ آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آ جائے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. یہ آیت پھر بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. یہ اللہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس وقت. بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کی نظر میں ہوتا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے تمہیں میں نے سماعت دی، کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دل دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اور تم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو پرندے ہیں اللہ تعالیٰ اسے تھامے ہوئے ہے، فضا میں تھامے ہوئے ہے، نیچے نہیں گرتے. اس میں نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والے ہیں. اور واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے آرام کے لیے آرام کی جگہ بنایا ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چارپائیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے ہیں. تستخفونہا یوم ذعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اساسا و متاعا الی حین. ترجمہ میں پھر کر دوں گا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان تمام دلائل کے باوجود اے نبی، اے مبلغ، اے داعی الی القرآن، یہ تمہاری بات سے منہ موڑ لیں تو تمہارے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تمہارے ذمے تو پہنچانا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں اور اکثر اس میں ناشکرے ہیں. پھر قیامت کا تذکرہ ہے. یوم نبعث من کل امت شہیدا، کہ ہر امت سے اس دن میں گواہ بنا لاؤں گا. پھر اجازت نہیں ہوگی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کافروں کو، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. اور جب
تم دیکھو گے ظالموں کو عذاب میں تو ان کا عذاب میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ سارا مضمون ہے سامنے کا۔ یہ میں نے آپ کو تقریباً 85 نمبر تک 10 آیات میں نے آپ کو پڑھ کے، ایک ہی مضمون ہے سارا، ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی ربط ہے، ایک ہی مضمون بیان ہو رہا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ایسی ناگفتبے صورتحال ہے۔ ہم مسلمان، دیکھیں میرا خطاب تو مسلمانوں سے ہے، یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ ہم جو کلمے کا اقرار کرتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور حج پہ جاتے ہیں اور زکاتیں دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ اصل میں ہم نے دین کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے۔ ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور وہ دنیا، وہ کڑکتے ہوئے نوٹ، یہ بچے، یہ بیویاں، یہ شوہر، اور یہ وہ آپ کے ولاس اور فلانا، آپ پتہ نہیں کیسے کیسے نام نکلے تھے، اپنے گھروں کے نام بھی آپ نے رکھے ہوئے۔ نام رکھنا تو بہت ضروری ہے، بہرحال تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف کنورٹ ہو گئی ہے، اور ظاہر نے ہمیں جکڑ لیا ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو خود جکڑ لیا ہے ظاہر کی رسیوں سے۔ اور یقین جانے صورتحال یہ ہے، کوئی بھی ان جو رسیاں جو ہے یہ اپنی کھولنا نہیں چاہتا۔ ہم ایک مخصوص حصار میں ہم نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم اس پر خوش ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ، ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جو غفلت ہے، وہ جو ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ جو ہماری بے ہوشی ہے، وہ جو ہماری عدم توجہ ہے اللہ سے، اور اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، وہ جو ہمارے دل غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اس حالت میں ہم خوش بھی ہیں اور اسی پر ہم راضی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کی آیت ہے کہ ہر ایک کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پر خوش ہے، ہر گروہ جو ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے خوش ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ تو بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، جتنا بھی آپ اس سے انکار کریں تو انکار تو ہو نہیں سکتا۔ اسلام کی، اب یہ فرقے کیا ہیں کہ ان فرقوں کے بڑوں نے جو اسلام کی تشریح کی ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اور انہیں آپ کہتے ہیں ہم اپنے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو بس ان کی جو تعبیر ہے، ان کی جو تشریحات ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام ایسے فرقوں کا مسئلہ ہے جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ان کے نام ہیں، فرقوں کے جو بھی نام ہیں، اب ظاہر ہے کہ اب میں اور کیا نام دوں، یعنی گروپ ہے، گروپ بندی ہے، دین میں گروپ بندی ہے، آپ فرقہ کہہ لیں، آپ ایک گروہ کہہ لیں، تفرقہ، آپ نے فرق کر دیا نا کہ یہ مسجد جو ہے فلانے عقیدے والوں کی ہے، یہ فلانے عقیدے والوں کی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بعض عقیدے والے جب مکہ مدینہ جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا تو مذہبی اسلام نہیں ہے، یعنی ان کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر نیک و بد کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہو،
لیکن ان کو تو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اپنی نماز الگ پڑھیں گے. ہم بڑے سنتا رہتا ہوں بعض لوگوں کی باتیں کہ پہلے ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں جو فجر، مطلب مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض وہ اپنے پہلے پڑھ لیں گے، پھر عادتاً اور دکھانے کے لیے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. نیت نہیں ہوگی، نفل کی بھی نیت ہوگی، کیونکہ نفل ہوتی نہیں ہے، بس وہ دکھاوے کے لیے کہ اب وہ نماز کھڑی ہے، اب بیٹھے تو نہیں رہ سکتے، تو پہلے اپنی جماعت کرا لیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے. تو ویسے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی یعنی اتنا تشدد ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اصل میں تو قرآن ہے، اب قرآن میں گروپ بندی کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں، اور سب کے پاس اپنے دلائل ہیں، قرآن سے بھی اور حدیث میں بھی. ہر فرقہ جو ہے اپنے دلیل میں، مناظرے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، نظر سامنے آتے ہیں تو دیکھتا ہوں، ورنہ میرا کوئی شوق نہیں ہے مناظرہ. ایک فرقہ دوسرے فرقے، ایک کا عالم دوسرے عالم سے دوسرے بحث کرتا ہے. امام المناظرین یہ آپ نے اپنے علماء کو نام دیے میں، یہ کون سی وہ بات ہے؟ امام المناظرے سے کس نے شکست مانی ہے؟ مناظروں سے تو کوئی وہ نہیں بنتا، یہ تو مناظرے اس کے لیے نہیں. بہرحال امام المناظرین، مناظر اسلام، پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال میں مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بس اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے اپنے لیے، بس بات ختم. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اینما یوجہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے. تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.
وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم